السلام علیکم کلاس آج ہم کریں گے جمع و تدوین قرآن کے ادوار۔ سوال نمبر 2 ہے آپ کے چیپٹر قرآن مجید کا۔ اس میں آپ 3 ادوار کریں گے۔ عہد رسالت میں کتابت قرآن، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع قرآن، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع قرآن۔ ٹھیک ہے، یہ 3 ادوار ہیں۔ اس کو 2 حصوں میں کر رہی ہوں، اور پہلا حصہ عہد رسالت کا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کی حفاظت اور ترتیب و تدوین پر روشنی ڈالیے۔ سوال نمبر 2 ہے آپ کا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور اس میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بھی دعویٰ کیا۔ اس کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں ہے جو اتنی مکمل اور قیامت تک اپنی اصلی حالت میں رہنے والی ہو۔ قیامت تک ہر زمانے کے لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں گے۔ تبدیلی کے کسی امکان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بلا شبہ یہ ذکر قرآن مجید ہم نے نازل کیا اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حق سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید کی حفاظت کا یہ وعدہ کس عمدگی سے پورا کر رہے۔ ساری دنیا میں کہیں بھی قرآن مجید کے ایک لفظ بلکہ زیر زبر پیش کسی قسم کی بھی کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہو سکی، اور نہ ہی کسی شخص نے کوئی ایسی جرأت کی ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انتظامات کیے، آپ نے قرآن پاک کے نزول کے بعد اس کو ضبط تحریر میں لانے کا کام شروع کروا دیا۔ کم و بیش 23 برس کے عرصے میں نازل ہوا ہے۔ اس کی بعض اوقات چند آیات نازل ہوتی، کبھی ایک سورہ، کبھی چند الفاظ۔ تو پھر جب وحی آنے کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا، صبح شام دوپہر کو رات کو سفر و حضر میں کسی وقت بھی وحی آ جاتی، اس کام کے لیے 42 صحابہ مقرر کیے گئے، اور وہ ہر وقت موجود رہتے، اور جو بھی صورت نازل ہوتی تو اس کو لکھتے۔ پھر تمام قرآن پاک جب لکھا گیا تو اس کو مسجد نبوی میں ایک مقام متعین کیا گیا جہاں پر یہ عبارات نقل کر کے لکھ کر رکھ دی گئیں۔ 5 نمازوں میں اس کی تلاوت کی جاتی، اور جیسے جیسے قرآن مجید نازل ہوتا تو لکھا بھی جاتا اور حفظ بھی کر لیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں مرد ہی نہیں، خواتین بھی تھی، اور امہات المومنین، اہل بیت، صحابہ کرام اور صحابیات کو بہت سارا قرآن پاک کا حصہ یاد ہو چکا تھا۔ اب یہ تو اس کا تعارف تھا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پہلا دور جو آج ہم نے کرنا ہے عہد رسالت ہے۔ عہد رسالت میں جو آج بھی ترتیب ہمارے پاس موجود ہے قرآن مجید کی، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے سامنے ترتیب دی تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم الہی کے مطابق اس ترتیب کا اہتمام کرتے۔ جب بھی کوئی سورت یا آیت نازل ہوتی تو خود آپ کاتبین وحی سے فرماتے کہ فلاں سورت کو فلاں سورت کے بعد درج کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس ترتیب کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے سامنے کروائی، یہ ترتیب توقیفی ہے، اور دوسری ترتیب جو ترتیب نزولی، جس ترتیب سے قرآن مجید نازل ہوا، تو یہ 2 ترتیب ہیں۔ ترتیب توقیفی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے کروائی، اور جس ترتیب سے نازل ہوا وہ ترتیب نزولی ہوگی۔ ٹھیک ہے، نزول قرآن کی ابتدا رمضان میں ہوئی۔ نزول قرآن کا یہ سلسلہ کم و بیش 23 برس کے عرصے میں مکمل ہوا۔ کبھی چند آیات نازل ہوتی، کبھی سورت، اور کبھی صرف چند الفاظ۔ وحی کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا، صبح شام دوپہر سفر و حضر کسی بھی حالت میں نازل ہو جاتی تھی، اس لیے اس کو فوراً ضبط تحریر میں لانے کا کام چوتھے دن سے شروع کر دیا گیا، یعنی وحی کی کتابت جو تھی نزول وحی کے چوتھے دن ہوئی، اور سب سے پہلے یہ فریضہ جو انجام دیا حضرت خالد بن سعید رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود امی تھے، یعنی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے وحی قلم بند کروائی۔ تقریباً 42 یعنی 42 صحابہ اس کام کے لیے مقرر کر دیے گئے، اور ان میں مشہور صحابیوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ، حضرت عمرو بن العاص، حضرت حنظلہ بن ربی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔
ٹھیک ہے، یہ کاتبین وحی تھے۔ اتنی بڑی تعداد مقرر کرنے کی کیا وجہ تھی کہ اگر ایک وقت پہ نہ ملے تو دوسرا اس کی جگہ یہ خدمت سر انجام دے۔ حضرت حنظلہ بن ربیع وہ صحابی ہیں جن کو ہر وقت موجود رہنے کا حکم تھا، خواہ کوئی فرد ہو یا نہ ہو، لیکن وہ ہر وقت موجود رہیں، اور اتفاقاً وقت پر اگر کوئی کاتب نہ بھی ہو تو کسی قسم کی کتابت وحی میں رکاوٹ نہ آئے۔ ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی نقول جمع کروانے کی خاطر ایک صندوق مسجد نبوی میں رکھوا دیا تھا، جہاں پر قرآن پاک کی تمام آیات موجود ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا عہد رسالت ہے، اور انشاءاللہ اس کا نیکسٹ پارٹ کل کریں گے۔ تھینک یو۔